الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آپ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ پھر جب آپ مدینہ میں گئے تو 16-17 ماہ تک آپ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب حکم آتا ہے، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں کہ قبلہ جو ہے تبدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ ہو گیا۔ آج اس آیت کے اندر قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں غور سے۔ کا تحقیق نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ نرا لفظ کس سے؟ رایا، دیکھنا، ہم دیکھتے ہیں، یہ اسی سے روئے تحلال کی مٹی ہوتا ہے، چاند دیکھنا۔ تقلبہ، تقلبہ لفظ قاف لام با سے قلب جو ہے، تقلب بار بار اٹھنا، بار بار پھرنا، بار بار پلٹنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار اٹھنا، وجہ ہی کا، وجہ کہتے ہیں چہرہ کو، واو جیم ہا وجہ، چہرہ آپ کا۔ فی السماء، آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ لفظ بظاہر تو مشکل لگتا ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ واو لام یا، تو فا جو ہے پس یا تو کے لیے آیا ہے، لام لازم کے لیے آیا ہے یہ، اور نون تشدید والا شدت یہ بھی لازم کے لیے ہے۔ یقیناً پھیر دیں گے ہم آپ کو، نون مضارع کی علامت ہے یہاں پہ، ہم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم یقیناً پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً، قبلہ کی طرف، ترضاہا، تو راضی ہو جائے گا۔ ترضا لفظ کس سے ہے؟ راز و یا سے، راضی ہونا، تو راضی ہو جائے گا۔ فولی، پس پھیر لے، ولی جو ہے حکم آیا ہے، امر ہے، اس لیے اس کا یا گر گیا، واولم یا ہے۔ پس پھیر لے وجہ کا، چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں شین طورا، شطر سمت، جہت، جانب، ڈائریکشن جو ہے، اپنے چہرے کو مسجد الحرام، حرام لفظ کس سے ہے؟ حرامین، حرمت والی مسجد۔ یہ مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں نہ کسی انسانوں کو نقصان پہنچانے کا اجازت ہے، نہ کسی جانور کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ وہاں کی گھاس اور درخت کاٹنے کی کوئی اجازت، ہر چیز وہاں پہ حرام ہے، تو اس لیے حرمت والی مسجد۔ وحیث، اور جہاں ہو ما کنتم، ما جو کنتم ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، وجہ ان کی جمع وجوہ ہوتا ہے، چہروں کو اپنے۔ اب فولو جمع کے لیے آیا، اب پہلا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اب تمام لوگوں کے لیے حکم آیا، فولو وجوہکم، پس پھیر لو تم اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی سمت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، اوتو ماضی مجہول ہے، دیے گئے کتاب، لیعلمون، لام لازم کا ہے، یا مضارع کی علامت واو نون جمع کے لیے ہے، یقیناً وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، یہ جو حکم آیا ہے قبلے کی تبدیلی کا، یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، یہ با کس لیے ہے؟ ما اس کی وجہ سے نافیہ ہو گیا ہے، نہیں ہے اللہ بغافل، غافل، غائن فالام، غافل اردو میں ہم بولتے ہیں۔ اما لفظ کس سے؟ عین ما سے ہے، سے جو یعملون، یا مضارع کی علامت واو جمع کے لیے ہے، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ، بار بار اٹھنا، وجہ کا، چہرے کا، اپنے آپ کے کا، فی السماء، آسمان کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور جو ہے قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو ہے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل کب یہ حکم لے کر آتے ہیں۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس یقیناً ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً، قبلے کی طرف، ترضاہا، تو راضی ہو جائے گا، ہم آپ کو یقیناً پھیر دیں گے جو ہے اس قبلے کی طرف جس سے تو راضی ہو جائے گا۔
پھر یہ یہاں پہ جو ہے پہلا جو ہے امید دلائی گئی، اس لیے کہ انسان کو جب امید ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تو آپ کی خوشی کے لیے پھر حکم دیا فولی وجہ کا، پس پھیر لے چہرہ اپنا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، بحیث ما کنتم، اور جہاں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو تم بھی پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی سمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب یا شعبان 2 ہجری میں آپ ابن سعد کی روایت کے مطابق بشر بن برا بن معرور کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، تیسری رکعت پڑھا رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت اترائی، اور آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ قبلہ کی طرف جو ہے کر لیا۔ اب مدینہ سے خانہ کعبہ جو تھا یہ جنوب کی جانب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوم کے آگے آئے ہوں گے اور نمازی بھی آپ کے پیچھے گھوم کر ہوئے ہوں گے۔ تو یہ حکم جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی یہ حکم آ گیا تو آپ نے اپنا جو ہے وہ چہرہ جو ہے پھیر لیا۔ اب یہ حکم جب یہاں جنہوں نے نماز پڑھی تھی تو جو عباد بن بشر جو تھے بنو حارثہ کے محلے میں گئے، وہاں عصر کی نماز کا وقت تھا، اور عصر کی نماز کے وقت لوگ جو ہے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے باہر سے ہی اعلان کر دیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا قبلہ جو خانہ کعبہ کو بنا لو۔ وہ لوگ نماز کے رکوع کے دوران ہی جو گھوم کے جو ہے قبلہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر ہم تبدیل کریں گے، نہیں، اتنا صحابہ کرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع اور اطاعت تھی کہ وہ رکوع کے درمیان رکوع کی حالت ہی میں گھوم کے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف وہ ہو گئے۔ اور جو ہے ایک صحابی انس بن مالک جو ہے ان کے مطابق بنی سلمہ کے محلے میں جو ہے اگلے دن دوسرے دن فجر کی نماز میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہاں پتہ چلا، اعلان کیا کسی نے کہ نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے فجر کی نماز میں ہی قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بستیوں میں اعلان کروا دیا کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خوش کرنے کے لیے پہلے آپ کو امید دلائی، پھر آپ کو حکم دیا، پھر لوگوں کے لیے عام حکم دیا کہ جہاں تم بھی ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اصل مقصد کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف، لیکن اس حکم کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہ کا، پس پھیر لے چہرہ اپنا شطر المسجد الحرام، شطر کس کو کہتے ہیں؟ سمت کو، ڈائریکشن کو، جانب کو، مسجد حرام کی سمت پھیرے۔ اب جو لوگ خانہ کعبہ، اصل مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوں گے، جن کو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں گے، وہ پھر مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام باہر ہے، اس کا ایریا وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فولی وجہ کا، پس پھیر لے اپنا چہرہ الی الکعبہ، یہ نہیں فرمایا، یا او بیت اللہ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف، ورنہ یہ لوگوں کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی، مدینہ سے بھی کعبہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے فرمایا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ۔ اب جو مطاف میں ہوں گے جن کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے، ادھر والے ادھر، ادھر والے بھی خانہ کعبہ کی طرف، ادھر والے ادھر خانہ کعبہ کی طرف، اور ادھر والے ادھر خانہ کعبہ کی طرف کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جب مسجد حرام کہا، اس کا ایریا وسیع ہو گیا، اس لیے اس ڈائریکشن میں منہ کر لو، اب باہر کے لوگ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الی المسجد الحرام بھی نہیں فرمایا کہ صرف ناک کی سیدھ میں جو مسجد حرام کی طرف کر، نہیں فرمایا، فرمایا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت اپنا جو ہے وہ چہرہ کر لو۔ تو اس سے اور زیادہ وسعت ہوگی۔ اب جو لوگ لڑتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پہ کہ قبلہ جو ہے مسجدوں کے محراب گراتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو ہے وسعت رکھی کہ جو ہے اس طرف منہ کر، اس ڈائریکٹ جو ہے قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کعبہ نہیں فرمایا، پھر مسجد حرام فرمایا، پھر مسجد حرام الی المسجد الحرام کی بجائے بھی فرمایا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر۔
اور علماء کے نزدیک 24 ڈگری ادھر اور 24 ڈگری ادھر اگر کوئی فرق پڑ بھی جائے تو جو ہے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ مسجدوں کے محراب گرانے کی ضرورت ہے، نماز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی، ہمارے دلوں میں وسعت نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں وسعت رکھی۔ تو اس لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی جو ہے لوگوں کے لیے۔ اب سب کو حکم دیا کہ سارے لوگ جہاں بھی دنیا میں ہوں وہ سارے کے سارے جو ہے مسجد الحرام کی شطر سمت منہ کر لیں۔ اگر آپ ادھر ہندوستان پاکستان والے مغرب کی طرف منہ کر لیتے ہیں تو ان کی ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے اہل کتاب یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، یعنی یہ حکم جو ہے قبلہ کی تبدیلی کا جو ہے بیت المقدس ہے خانہ کعبہ کی طرف جو حکم دیا گیا یہ بالکل حق ہے۔ تمام انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ رہا۔ تو یہ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ہے بیت المقدس تعمیر کیا اور جو بنی اسرائیل جو ہے اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قبلہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یہ سب اہل کتاب کو پتہ ہے کہ یہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ وہ جو ہے گھر ہے، قبلہ وہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو باتیں کرتے ہیں، جو وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کا یہ قبلے کی مخالفت کرنا حالانکہ ان کی کتابوں میں آ چکا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے، تو اب جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو سمجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔